اسی طریقے سے جو نرمی کا معاملہ ہے اس کے بارے میں ایک اور حدیث مسند احمد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو ان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ, کیا امیزنگ لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارے لیے اپنے گھروں کا جائزہ لینے کا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے کہ نہیں کیا. یعنی کیسے پتہ لگے گا کہ جس گھر کے اندر لوگوں کے اندر نرمی ہے تو آپ جان لیں کہ ایسے گھر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر کا معاملہ ہے. یعنی گھروں کے اندر دیکھا جائے تو فرسٹریشن کی وجہ سے اور ہر انسان ایک عجیب و غریب سی کیفیت میں, اکثر لوگوں کے گھروں کے مسائل, چونکہ میرے پاس میسیجز آتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کچھ ایسے میسیجز کہ یہ لوگ اس طرح کے ماحول میں ایک انسان اپنے گھر میں زندگی کیسے گزار سکتا ہے کہ جہاں پہ سارا وقت چیخو پکار ہے. کبھی خامن جو ہے بیوی پہ چیخ رہا ہے, کبھی بیوی جو ہے وہ شوہر پہ چیخ رہی ہے, کبھی ماں بچوں پہ چیخ رہی ہے, کبھی باپ بچوں پہ چیخ رہا ہے, کبھی بچے آپس میں چیخ رہے ہیں. تو یہ جو فاؤنڈیشن ڈلتی ہے گھر کی, اگر کوئی ایک شخص بھی اس کے اندر یہ عادت ہے چیخنے چلانے کی اور سخت بات کرنے کی اور ہر وقت غصہ کرنے کی اور ہر وقت ہر چیز میں جو ہے وہ کرٹیسائز کرنے کی, تو واللہ اس ایک انسان کی عادت سارے گھر کے ماحول کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک اس قسم کا پوائزن ہے کہ جو بھی اپنے منہ سے نکالے گا اس زہر کا اثر پورے گھر کے اوپر آئے گا. اگر خامند کو چیخنے چلانے کی عادت ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ اپنے منہ سے وہ ایک زہر اگل رہا ہے, تو جب وہ زہر اگلے گا تو اس کا اثر صرف اس کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ سارے گھر کے اوپر آئے گا. تو یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے گھروں میں نرمی اپنے اندر اس لیے پیدا کرنا ضروری ہے کیونکہ ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے خیر کا معاملہ نہیں ہے. اگر گھر میں چیخو پکار ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے اور نرمی پیدا کرے. اور ویسے بھی ایسا گھر جہاں پہ ہر وقت چیخو پکار ہو تو آپ کو میں گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے دل جو ہیں وہ سارا دن ایک عجیب بے چین قسم کے دل ہوتے ہیں, کیونکہ جب ایک چیخے گا تو دوسرا انتظار کرتا ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا میں بھی چیخوں گا. انسانی فطرت ہے نا کہ انسان کی اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی بے عزتی کرے گا تو پہلی چیز اس کے ذہن میں کیا آئے گی کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں بھی بے عزتی کروں گا. پھر اس وقت وہ ایک دوسرے کا مقام نہیں دیکھتے کہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ میرے سامنے میرے والد صاحب ہیں, میری والدہ ہیں, یا میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, پھر وہ یہ نہیں دیکھتے. پھر صرف اس کے اندر ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے اپنی اس انا کو پورا کرنا ہے کیونکہ اس نے میرے اوپر چیخا تو اب جس وقت مجھے موقع ملے گا میں بھی اس پہ چیخوں گا. اب دو لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور کانسٹنٹلی اس انتظار میں ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا اور ایک دوسرے کے اوپر چیخو پکار چل رہی ہے, تو کیا لائف ہے ان کی زندگی میں نہ سکون ہے, نہ چین ہے, نہ خوشی ہے, ہر وقت ڈپریشن, ہر وقت سٹریس. تو اپنے لیے ہم نے کئی دفعہ خود ہی اپنے گھر کو ایک ایسا عجیب سی جگہ بنائی ہوتی ہے کہ اس گھر میں رہنے کا کسی کا بھی دل نہیں چاہتا. تو اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی گھر کے والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان گھر والوں میں نرمی کو پیدا کر دیتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہمارے اندر نرمی پیدا ہو, اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نرمی پیدا کرے تاکہ گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں, یاد رکھیے کہ چیخو پکار کرنے سے کوئی سرکمسٹانسز چینج نہیں ہو جاتے. مطلب مثال کے طور پہ اگر بیوی نے کھانا بنایا اور کھانے کے اندر نمک تیز ہے اور خامن نے چیخنا شروع کر دیا کہ تمہیں تو کھانا نہیں بنانا آتا, 15 سال سے تم کھانا پکا رہی ہو, آج تک تمہیں یہ نہیں پتا کہ نمک کتنا ڈالنا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس چیخو پکار کی وجہ سے نمک کم ہو جائے گا, یا اس چیخو پکار کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا؟ وہ مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہی رہا لیکن اس سے ایک اور بڑا مسئلہ آپ نے کھڑا کر دیا. نمک تو کم نہیں ہوا لیکن البتہ آپس کے اندر جو مسائل تھے وہ اور بڑھ گئے. تو چیخنا چلانا مسائل کا کوئی حل نہیں ہوتا. اسی لیے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, انشاءاللہ آگے جا کے بات بھی کریں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کو بڑی نرمی سے ہینڈل کرتے تھے. کئی دفعہ ایسی سخت سچویشن آئیں کہ جس میں انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنی سخت سچویشن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے معاملات کو ایڈریس کیا. تو وہ ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے کہ چیخنا چلانا اپنی زندگی میں ہم نے نہیں کرنا, اور گھروں کے اندر تو اسپیشلی, کیونکہ ایک شخص بھی کرے گا تو پورے گھر کا ماحول خراب ہوگا. اور اگلی جنریشن جو میاں بیوی کو اس حال میں دیکھتی ہے کہ وہ ہر وقت ایک دوسرے پہ چیخ چلا رہے ہیں یا بحث و مباحثہ کر رہے ہیں, تو
یاد رکھیے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اگلی جنریشن کو تباہ کر رہے ہیں، اور کل کو جب آپ کے بچے بڑے ہو کے چیخنا چلانا شروع کریں گے تو پھر اس وقت حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہم نے تو بڑی اچھی تربیت کی تھی، انہوں نے کہاں سے سیکھ لیا. کیونکہ جب ہم خود کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے کام کو غلط نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن جب کوئی دوسرا کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں غلط نظر آتا ہے. تو اسی لیے بہت زیادہ ہمیں گھروں کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے کہ آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے، مسائل کو ڈسکس کرنا، اختلاف ہونا، ڈفرینس آف اوپینین ہونا، کبھی کبھی ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ انسان کو بڑی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود چیخنا اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو کوشش یہ کرنی کہ میکسیمم سچویشن ایسی ہو کہ ہم چیخنے کو اوائڈ کریں. ہاں، ونس ان اوائل کبھی ایسا ہو سکتا ہے، انسان ہے، پرفیکٹ تو نہیں ہے کہ انسان کے کہ بالکل نہیں ہوتا، لیکن اس کو منیمائز کریں کہ بالکل کوئی ایسی بہت ہی کوئی ایسی سچویشن ہوگی جہاں پہ ضرورت پڑے گی، وہ ایک الگ بات ہے، اس میں بھی کوشش کریں، لیکن ویسے عام روٹین میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ گھر کے اندر خیر کا معاملہ بھی اسی گھر کے لیے جس کے اندر نرمی ہے.